میری یہ ہتک ہو گئی، میری یہ بے عزتی ہو گئی، میرے نال بڑی زیادتی ہو گئی. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمین شریفین تو قربان جاویے کہ آپ دین دے نال اتنے وفادار آن. آپ دی وفا کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کریمہ دے نال اتنی ہے. اللہ کریم دی محبت آپ دے دل دے اندر لا الہ الا اللہ اس حد تک نقش ہوئے ہویا کہ آپ دی ذات دے اندر، آپ دے دل دے اندر اپنی ذات دی کوئی گل نہیں ہے. اسی طرح حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کافر نال جنگ لڑ رہے ہیں. تے جنگ لڑدیاں لڑدیاں جس ویلے آپ نے اس نو گرا دیتا اور وہ گر گیا، اور گرن تو بعد اس نے آپ دے چہرے مبارک دے اتے غصے نال کہ میں ہن ڈگ پیاں تے میں ہن ایک تلوار دا وہ وار ہونے اور میرا سر دھڑ تو جدا ہو جانا ہے، تے میں چلو آخری باری اپنے غصے دا انہیں غلیظ طریقے دے نال اظہار کیتا. اس نے آپ دے چہرہ مبارک دے تھوک سٹ دیتی، آپ نے اس نے چھوڑ دیتا، آپ واپس آ گئے. صحابہ کرام دی جماعت دے وچوں صحابہ کرام نے پوچھیا کہ اے علی ایک کافر تواڈی تلوار دے تھلے آ گیا، پھر انہیں تواڈے چہرہ مبارک تے غلیظ حرکت کیتی، انہیں تھوک سٹ دیتی، تے آپ نے اس کے باوجود اپنی تلوار دے تھلے آئے ہوئے کافر نو چھوڑ دیتا. تے آپ نے فرمایا کہ علی اپنی ذاتی رنجش واسطے، اپنی ذاتی لڑائی واسطے کدی نہیں لڑیا. جس ویلے میں اس کافر نہ لڑدا پیائی تے میری لڑائی اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے آئی، میری لڑائی اللہ واسطے آئی، اپنے واسطے نہیں آئی. جس ویلے انہیں میرے چہرے تے تھوک سٹی ادو مینوں بھی اندر تے غصہ آ گیا. تے جدو اللہ تعالیٰ دی خاطر جڑی میں لڑائی لڑدا پیا ہے، اس لڑائی دے وچ جدو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا تے علی کدی اپنی ذات واسطے نہیں لڑیا. علی اگر لڑیا ہے تے صرف اللہ دی رضا واسطے لڑیا، لہٰذا اس واسطے میں انہوں چھوڑ دیتا. حاضرین محترم، میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی ساڑھے واسطے پیغام، ساڑھے واسطے تعلیم ہے، ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ ہے صحابہ کرام دا، خلفاء راشدین دا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ، آپ دی سیرت طیبہ ساڑھے واسطے زندگی دا بہترین عملی نمونہ ہے. میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیشہ ساڑھا مقصد ہے دین اسلام نال وفادار ہونا اور دین اسلام دی صحیح تعلیمات دے نال وفادار ہونا. اور ساڑھا مقصد یہ ہے کہ ساڑھی اس جو کہ کاملین دیئے خانقاہ ہے، ایک ہوندے نے عامل، ایک ہوندے نے کامل. اے عاملہ دی نہیں، ایک کاملین دیئے در ہے. اے وہ در ہے جنہ دا شجرہ طریقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملدہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. اور اے خان وعدہ ہے کہ جنہ دا ننیال صدیقی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نال رشتہ ننیال دا بھی ملدا ہے، اور سلسلہ طریقت نقشبندی سلسلہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملدا ہے. اور شجرہ جڑا قادری سلسلہ ہے وہ مولا علی نال ملدا ہے، حضور غوث پاک نال ملدا ہے. اور اے بخاری سادات جنہ دی والد دی طرفوں یہ سلسلہ حضور خواجہ صاحب دا سلسلہ جڑا ہے وہ سلسلہ نسب مولا علی امام حسین دے نال ملدا ہے. لہذا میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سانو الحمدللہ
الحمدللہ اسی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے ہیں کہ اس ساڑھے شیخ کامل نو صدیقی نسبت بھی حاصل ہے اور مولا علی دی نسبت بھی حاصل ہے. ساڑھے شیخ کامل نو اللہ پاک نے او نسبت عطا فرمائیے کہ ساڑھے الحمدللہ کدی عقیدے ڈول نہیں سکتے تے نہ اسی کسے دے ڈولن دینے. اور خلفائے راشدین دا مقام تبرع الورا ہے. اسی تمام صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جنہاں نے ایمان دی حالت دے وچ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نوری چہرے دی زیارت فرمائی، اسی سب دے غلام، اسی سب دے غلام. لیکن جو جس اپنے غلام نو حضور نے شان عطا فرمائی، جس دے بارے سرکار نے جو فرمایا اسی انہاں نو اویں ہی مننے ہیں، نہ اس تو ود تے نہ اس تو گھٹ. لہذا میرے پیر بھائیو، میرے بزرگوں، حضور علیہ السلام نے اہل بیت نو جویں منن دا آکھیا اسی اہل بیت نو اویں مننے ہیں جویں سرکار نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام دے ادب اور تعظیم اور انہاں دی نال محبت کرن دا جو سانو حکم فرمایا، جس انداز دے وچ حکم فرمایا اسی اسے انداز دے وچ مننے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان جو سرکار نے بیان فرمائی اسی آپ نو میں مننے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان جو سرکار نے فرمائی اساں آپ دے فرمائے ہوئے احکامات دے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق نو مننے ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا ذو رہن ہیں دو نوروں والے، اور آپ دی اتنی خدمات ہیں دین اسلام واسطے. اماں جی خدیجہ الکبریٰ دا مال اسلام دے اولین دور اچ بڑا کم آیا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی دا دور جڑا مال ہے آپ نے بے انتہا آپ نے خرچ کیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس طرح مولا علی پاک دی بارگاہ دے وچ آپ کل جو ہے آپ تا بچپن تو ہی سرکار دی بارگاہ وچ رہے، آپ تا بچپن دے وچ ہی سرکار دی بارگاہ. سوال اسی پڑھتے آئے ہیں کہ پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے قبول فرمایا. خواتین میں اماں جی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا. بالکل اس جواب درست ہے، لیکن انہاں تیناں دے وچوں بھی اگر سوال کرو کہ کن نے پہلے قبول کیتا تے مولا علی نے پہلے قبول کیتا. اس فرق نو چھڑ دئیے تا اللہ کریم دا بنایا ہوئے فرق ہے نا جی، کہ کس نو اللہ کریم نے پہلے پیدا فرمایا، کس نو اللہ تعالیٰ نے بعد پیدا فرمایا. بچے آن یا بڑے آن یا کم عمر آئی یا زیادہ عمر آئی ہو تا ایک اپنی جگہ تے اللہ پاک دا ایک فیصلہ ہے، اللہ پاک دا نظام ہے. لیکن انہاں تیناں دے وچوں بھی اگر بڑی اسی کریے تے مولا علی پاک نے پہلے فرمایا. اور آپ اور اس دے وچ یہ نہیں کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دی کوئی شان کٹ رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان وراء الورا ہے، اماں جی خدیجہ الکبریٰ دی شان وراء الورا ہے. لیکن یہ تعلیمات ساڑھے تک پہنچی ہیں اور یہ صحیح تعلیمات ہیں، اور یہ اسی انہاں ساریاں نو مننے آئے اور انہاں ساریاں دیاں شاناں دے قائل آئے، اور انہاں نو اپنا رہنما اور اپنا سر دی دستار ساڑی او پاکاں دیاں ہستیاں ہیں کہ انہاں دی زندگی نو پڑھ کے سانو پتہ لگتا ہے کہ سرکار نال ادب اور محبت کیویں کرنی. لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو مختصر ہے، میں صرف ایک گزارش کرساں کہ ہن عمل دی گل ہے. علم دی کوئی کمی نہیں، عمل دی کمزوری ہے. لہٰذا مہربانی فرماؤ اپنے عمل تے توجہ دیویے. عملی طور تے مبلغ بنوئے تھے، قاری صاحب موجود ہیں، قاری طاہر صاحب موجود ہیں، نال قاری اختر صاحب موجود ہیں.
انہاں نال ملو، انہاں نوں اپنے نام لکھواؤ، مبلغ بنو، تنظیم دے اندر شامل ہوو، تنظیم منظم ہو جائیے، سلسلہ عالیہ نو منظم کریے اور اس منظم طریقے دے نال تبلیغ دین دا کم کریے۔ ساڈا مقصد چندے کٹھے کرنا نہیں، صرف ساڈا مقصد دین اسلام دی تبلیغ کرنا ہے، اور اولین ترجیح دین اسلام دی تبلیغ نو، دین اسلام دی تبلیغ واسطے، لوگاں دے عقائد دی درستگی واسطے، لوگاں نو عملی طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات، قرآن کریم دے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے انہاں تے عملی طور تے لوگاں نو چلانا ہے۔ اے ساڈا مشن ہے، اے ساڈا مقصد ہے، اے ساڈی زندگی دا مقصد حیات ہے، اور یہی تعلیمات ہیں۔ اور اس دے نال بزرگان دین جو کہ اللہ تعالیٰ دے کامل ولی ہیں، جس دے اندر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، حضور غوث اعظم، آپ دا فیض اس گھرانے دے اندر ہے۔ حضور غوث پاک دی تعلیمات دینا اے ساڑے واسطے انج ہے جویں کہ قلوب نو منور کرنا حضور غوث پاک دی تعلیمات دے نال ساڑے واسطے یہ ضروری ہے۔ انسان دا باطن صاف ہونا، اس دے اندر جو محبت ہے وہ سچی ہوئے، کامل محبت ہوئے اللہ کریم دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ لہٰذا میرے پیارے پیر بھائیوں، حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ دا فیض بھی اس سلسلہ عالیہ نو ہے۔ حضور بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ دا فیض بھی اس سلسلہ عالیہ نو ہے۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، ساڑے واسطے ضروری ہے کہ نہ پاکاں دیاں تعلیمات اور حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دی تعلیمات اس خاندان دے اندر موجود ہیں۔ آپ دے خانوادے دے عظیم او شخصیت جنہ تے اسی فخر کرنے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی جتنے بھی علماء کرام نال، علماء حق نال، اور میں جس جگہ تے بھی جا کے مولانا خواجہ حافظ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ دا آپ کے سامنے ذکر اور آپ دا تعارف بیان کیتا، اور جو اہل علم آن، میری ملاقات پچھلے عرصے دے اندر رضا ساکے مصطفی صاحب نال ہوئی۔ میں انہوں نے جس ویلے دسیا تے انہوں نے آکھیا کہ حضرت وہ تو پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے پہلا فتویٰ دیا تھا رد قادیانیت میں اور رد مرزیت میں، تو آپ ان کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کہ جناب الحمدللہ اسی انہوں نے غلام بھی آئے، انہوں نال ساڈا نسبی تعلق بھی، خونی رشتہ بھی، اور انہوں نے سلسلہ عالیہ دے اسی اور انہوں نے پیغام دے اسی غلام ہیں۔ اور اے جڑی کشتی لڑاونی ہے نا جی، یہ ساڑھے درمیان یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن ہر مطالعہ کریے تو مطالعے دے وچ جویں جویں جس بزرگ دیاں جو جنہ اللہ تعالیٰ دے کامل لوگاں دیاں، اللہ تعالیٰ دے نیک لوگاں دیاں جو جو خدمات ہیں انہاں دا سانو احترام کرنا چاہیے۔ اسی انہاں دی سب دی تعظیم کریے۔ اعلیٰ حضرت دا اپنا مقام ہے، انہاں نے جو خدمات پیش کی تھیاں انہاں دا اپنا مقام ہے، اور انہاں دی خدمات نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ انہاں دے عشق مصطفیٰ نو ویکھ کے سانو رشک آندا ہے کہ امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دی تعلیمات اور آپ دی محبت جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے نال، اور جو عشق کر کے آپ نے دکھایا، یقین کرو خدا دی قسم اس دیاں مثالاں جڑیاں ہیں ساڑھے واسطے آپ دی ذات ساڑھے واسطے فخر دا باعث۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دی ذات پاک ساڑھے واسطے فخر دا باعث۔ حضرت حضور داتا صاحب دی ذات پاک، تمام بزرگان دین ساڑھے واسطے ساڑھے سر دا تاج ہیں۔ اسی انہاں سب تے فخر کرنے، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اخلاص دے نال دین اسلام دا خادم بنائے، اور اللہ تعالیٰ سانو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم اٹھا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے دے نال آپ دے صدقے میرے مولا کریم ساڑیاں سب دعاواں قبول فرما جو اسی نیک دلی حاجات لے کے بیٹھے ہیں سب دیاں نیک دلی حاجات قبول فرما جو دکھ لے کے بیٹھے ہیں وہ دکھ دور فرما جو گناہ لے کے بیٹھے ہیں وہ گناہ معاف فرما جو پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں وہ پریشانیاں ساڑیاں دور فرما جو کمزوریاں لے کے بیٹھے ہیں اپنے فضل دے نال ساڑیاں کمزوریاں دور فرما یا باری تعالیٰ کرم فرما ہر طرح دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بنا دین اسلام دا خادم بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرما حضور علیہ السلام دا سانو سچا غلام بنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفادار امتی بنا یا باری تعالیٰ سانو دین اسلام دی تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرما اور یا باری تعالیٰ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ تے عمل پیرا ہومن دی توفیق عطا فرما یا باری تعالیٰ سانو ہمیشہ ہر وقت بد عقیدہ لوگاں تو بچا اور سانو صحیح العقیدہ اہل سنت بنا اور میرے مولا کریم جو ساڑھے تک 1400 سال تو ساڑھے اکابرین ساڑھے بزرگان دین نے جس عقیدے دی حفاظت کی تھی سانو ہمیشہ اس دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک کرم فرما نظر کرم فرما یا باری تعالیٰ میرے پیر بھائی دنیا دے کسے بھی کونے پہ ہیں انہاں دی ہر مشکل وچ غیب تو مدد فرما یا باری تعالیٰ عالمی اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما فلسطین دے اور دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر مسلمان تکلیف دے اندر رہن انہاں دی اپنی غیب تو مدد فرما اور میرے مولا کریم کرم فرما اس دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی نو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا اور یا باری تعالیٰ سانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی خوشبو پھیلاون دی توفیق عطا فرما گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و کارم شفاعت یا رسول اللہ قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ